السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور پہلے 12 لیکچرز آپ دیکھ چکے ہوں گے۔ آج کا لیکچر نمبر 13 ہے اور اس لیکچر میں ہم نے الیکٹرانک کنفیگریشن کے کچھ رولز ڈسکس کرنے ہیں۔ 2 رول ہم اس لیکچر میں ڈسکس کریں گے، 2 رولز ہم لیکچر 14 میں ڈسکس کریں گے، اور لیکچر 15 بیٹا ہمارا جو ہے وہ الیکٹرانک کنفیگریشن جو ہے وہ ہم الیکٹرانک کنفیگریشن آف فرسٹ 30 ایلیمنٹ ڈسکس کریں گے۔ لیکچر ڈیوائڈ کر کے اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو، تھوڑا تھوڑا کر کے یاد کرنا اور ویڈیو دیکھنا آسان ہوتا ہے۔ تو مزید ٹائم ضائع کیے بنا ہم آگے چلتے ہیں۔ بیٹے لیکچر کی جو آؤٹ لائن ہے، یعنی کہ لیکچر کا جو پیٹرن ہے وہ وہی ہے جو پہلے 12 لیکچرز کا ہے۔ ان ڈیپتھ ہم لیکچر کو ایکسپلین کریں گے، آپ کے لیے کویشچنز ہوں گے، اس کی جو ہے نا آنسر ہوگی، ڈسکشن کریں گے کون سے کویشچن پاسیبل ہو سکتے ہیں، اور بیٹے آپ کے لیے پھر نوٹس ہوں گے جو کہ آپ نے اپنے پاس لکھ کے رکھ لینے ہیں فیڈرل بورڈ کی پیپر کی پریپریشن کے لیے۔ تو اگر آپ نے پہلے 12 لیکچر نہیں دیکھے تو اوپر جو ہے وہ ٹاپ پہ آپ کو لنک شو ہو رہا ہوگا پلے لسٹ کا، اس پلے لسٹ پہ جائیں اور وہاں سے لیکچر سیریز شروع سے فالو کریں تاکہ جو سیکوینس ہے اس سے آپ کو ٹاپکس آسانی سے یاد رہیں۔ تو پرنسپل ہے جی آف بو پرنسپل۔ آف بو پرنسپل کہتا کیا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ جب کبھی بھی الیکٹران فل کرنے ہیں تو جو آربٹل ہوں گے یا سب شیل ہوں گے اس میں سے جس کی انرجی سب سے کم ہے اس آربٹل میں آپ نے الیکٹران پہلے فل کرنے ہیں، یعنی کہ الیکٹرانز آر ڈسٹریبیوٹیڈ ان آربٹل آف سب شیل ان آرڈر آف انکریزنگ۔ انکریزنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے بیٹے؟ سب سے کم والا پہلے، پھر بعد میں، پھر اس سے بڑے والا بعد میں، پھر اس کے بعد بڑے والا بعد میں۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ لو انرجی آربٹلس کو ہم پہلے فل کریں گے، ہائی انرجی آربٹلس کو ہم بعد میں فل کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب انکریزنگ آرڈر کیا ہے؟ یہاں تک اگر آپ کو صحیح طریقے سے یاد ہے تو پہلے 30 ایلیمنٹس کی الیکٹرانک کنفیگریشن جو ہے نا وہ آپ اچھے طریقے سے لکھ بھی سکتے ہیں، یاد بھی رکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ہے وہ کیا ہے؟ 1s ہے، پھر بیٹا 2s ہے، پھر 2p اور 3s ہے، پھر بیٹا 3p اور کیا ہے؟ 4s ہے، اور پھر 3d ہے۔ یعنی کہ اگر آپ نے یاد رکھنا ہے اس کے لیے بھی میں آگے آپ کو بتاؤں گا کس پیٹرن پہ آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے۔ اس طرح کا سیکوینس ہے جس سیکوینس پہ ہم نے اس کو یاد رکھنا ہوتا ہے اس کو بھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے بیٹا کہ پہلے جو ہے وہ آپ 1s میں الیکٹران بڑھتے ہیں، پھر 2s میں، پھر 2p میں، 3 پہ۔ اس کو کرنے کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے؟ آپ سب s لکھ دو ایک دفعہ، اس کے ساتھ گنتی لکھ دو 1 2 3 4 5 6 7 8، پھر ایک لائن چھوڑ کے پی لکھو سارے، اس کے ساتھ بھی کاؤنٹنگ کر لو، پھر ایک لائن چھوڑ کے پھر لکھ لو ڈی، پھر ایک لائن چھوڑ کے ایف لکھ لو۔ اس کا ڈائگنل جیسے ہی ڈائگنلی آپ لائن لگائیں گے تو کیا ہوگا کہ آپ کو جو ہے وہ ایزیلی سیکوینس میں چیزیں یاد ہو جائیں گی۔ اگر ایسا نہیں کرنا، شارٹ ٹرک بھی بہت ساری ہوتی ہیں، جس طرح آپ یہاں پہ دیکھیں ایس 2 دفعہ ریپیٹ ہو رہا ہے، پی ایس 2 دفعہ ریپیٹ ہو رہا ہے، ڈی پی ایس 2 دفعہ ریپیٹ ہو رہا ہے، ایف ڈی پی ایس بھی 2 دفعہ ریپیٹ ہوگا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پڑھنے کے لیے آپ کے لیے آسانی ہے۔ تو یاد رکھنے کے لیے بچوں نے اس کو یاد کیا ہوتا ہے اسکول، پرائمری اسکول، ڈویژنل پرائمری اسکول، ڈویژنل پرائمری اسکول، اور فیڈرل ڈویژن پرائمری اسکول۔ ادروائز میں نے آپ کو لاسٹ سلائیڈ میں یہی بتایا تھا کہ بیٹے پہلے اگر آپ کو جو یہ والے یاد ہیں ایس ایس، پی ایس، پی ایس اور ڈی پی ایس، تو پھر آپ کے الیکٹرانک کنفیگریشن ایف ایس سی لیول پہ ساری ہو جاتی ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، اس سیکوینس کو جب بھی یاد رکھیں گے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ایس ہمیشہ 1 سے سٹارٹ ہوتا ہے، یعنی کہ یہاں پہ ڈائریکٹ 2 پٹ نہیں کر سکتے آپ، 2 پٹ کریں گے تو وہ رانگ ہو جائے گا۔ آپ نے یہاں 1 پٹ کرنا تو یہ 1s 2s وغیرہ چلنا ہے۔ پی ہمیشہ بیٹا 2 سے سٹارٹ ہوتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے 2p۔ ڈی ہمیشہ 3 سے سٹارٹ ہوتا ہے تو وہ منیمم جو ہے وہ کی بات کر رہے ہیں، تو یہ 3d آ جائے گا، نیکسٹ ڈی جو ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ 4d آ جائے گا، اس سے نیکسٹ 5d آ جائے گا۔ ایف ہمیشہ 4 سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ اس سیکوینس میں بھی آپ دیکھ لیں تو 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p اور 6s، اور پھر آپ کے پاس کیا آتا ہے جی؟ آپ کے پاس 4f آتا ہے۔ یہ جو ہے بیسیکلی کیا ہے؟ پورا کا پورا سیکوینس ہے جس سیکوینس کو جو ہے وہ ہم ان جنرل جو ہے وہ فالو کرتے ہیں۔ اچھا یہاں پہ جو ہے نا یہاں پہ 4f ہے جو کہ اس پکچر میں آپ کو نہیں شو ہو رہا ہوگا،
یہاں پہ بیسیکلی کیا ہے 4f ہے اور یہاں پہ جو ہے وہ کیا ہے 5f ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سیکوینس دونوں جو ہیں وہ کیا ہیں اکٹھے. اچھا جی, اس کے بعد جو مین پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ جو انرجیز ہیں یہ بیسیکلی کوانٹم میکینیکل پرنسپل ہوتا ہے جس کی بیس پہ ہم اس کو فائنڈ کرتے ہیں. اس پرنسپل کو وسر رول کہتے ہیں یا پھر n+l رول کہتے ہیں, جس کی بیس پہ جو انرجی ہے کیلکولیٹ کرنی ہوتی ہے, اور یہ بتاتا ہے کہ کون سے انرجی لیول, کون سے ڈسٹریبیوشن الیکٹران جو ہے وہ کر سکتا ہے کسی بھی سسٹم کے اندر. تو وسر رول کیا کہتا ہے جی؟ اس کو ویسے کہ وسر کے نام سے بہت کم ہی اسٹوڈنٹ یاد رکھتے ہیں. بکس میں بھی n+l رول لکھا ہوتا ہے, وسر رول کا انہوں نے ذکر نہیں, نام ہی نہیں ذکر کیا ہوتا. تو وسر رول بیسیکلی میتھمیٹیکل فارمولا ہے جو پریڈکٹ کرتا ہے کہ آرڈر آف ایٹامک آربٹلس کیا ہوگے ملٹیپل الیکٹرانس کے اندر. ملٹیپل الیکٹران کا مطلب ہے کہ ایک سے زیادہ الیکٹران, 2 3 4 5 6 7 وغیرہ وغیرہ. 2 کا مسئلہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ 1s میں ہی ہوتے ہیں, اس کے بعد کا مطلب بنتا ہے جب 3 میں آتے ہیں. تو یہ بیسیکلی کس کی بیس پہ, یہ 2 کوانٹم نمبرز کی بیس پہ ہے. ایک n ہے جس کو آپ کہتے ہیں پرنسپل کوانٹم نمبر, ایک l ہے جس کو آپ ایزیمیتھل کوانٹم نمبر کہتے ہیں. یہ رول کیا کہتا ہے کہ جتنا بھی n+l کی ویلیو ہائی ہوگی اتنا آربٹل کی انرجی زیادہ ہوگی. اب n کی ویلیو کیا ہوتی ہے اور l کی ویلیو کیا ہوتی ہے, یہ بچوں کو کنفیوژن ہوتی ہے. بیٹے n کی ویلیو جو بھی ہے نا, وہ یہاں پہ جو نمبر لکھا ہوا ہے وہ n کی ویلیو ہوگی. بس آپ یہ 4 ہے تو n کی ویلیو 4 ہے, 3 ہے تو n کی ویلیو 3 ہے. l کے لیے ویلیو جو ہے نا وہ ڈفرنٹ ہوتی ہیں. اب ہم نے پہلے جو ہے وہ ٹاپک پڑھا ہوا ہے کوانٹم نمبر کا. اگر آپ میں سے کسی نے نہیں پڑھا تو ٹاپ پہ اب آپ کو ایک لنک شو ہو رہا ہوگا, اس لنک سے آپ وہ کوانٹم نمبر کا بھی ٹاپک جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں, پھر یہاں سے کنٹینیو کر لیجیے گا. تو l کی ویلیو جو s کے لیے بیٹا وہ ہوتی ہے 0, p کے لیے ہوتی ہے 1, d کے لیے ہوتی ہے 2 اور f کے لیے کیا ہوتی ہے 3. تو یہ بل ترتیب SPDF جو ہے وہ کیا ہے آپ کا یہاں پہ شو ہو رہا ہے. تو SPDF کی بیس پہ جو ہے آپ نے یہاں پہ فار ایگزامپل لکھا ہوا ہے d. جب ہم اس میں الیکٹران n+l رول فائنڈ کریں گے تو ہم l کی ویلیو کیا پٹ کریں گے بیٹا 2 پٹ کریں گے. تو یہاں پہ 4s, 4 کا مطلب n4 ہے, s کا مطلب l0 ہے, تو آنسر آیا 4. 3d مطلب n کی ویلیو 3 ہے, l کی ویلیو 2 ہے, آنسر آیا 5. اس کا مطلب 4s جو ہے اس کی انرجی کیا ہے بیٹے, اس کی انرجی کم ہے, یعنی کہ 3d کی انرجی جو ہے وہ کیا ہے زیادہ ہے 4s سے. تو پہلے الیکٹران کس میں جائے گا, پہلے الیکٹران جائے گا 4s میں. اب اس طرح کا سوال آ جاتا ہے, MCQs میں بھی آ جاتا ہے کہ which of the following orbital have greater energy, 5f یا 6p. آپ ویڈیو کو سٹاپ کریں, ایک دفعہ خود کیلکولیٹ کریں, پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کا آنسر جو ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے. تو اب 5f کے اگر آپ نکالیں, n کی ویلیو کیا ہے جی 5 ہے. کیوں, کیسے 5, کیونکہ یہاں پیچھے لکھا ہوا 5. f کی ویلیو ہوتی ہے 3, آنسر آیا 8. 6p, n کی ویلیو ہے 6, l کے لیے جو ہے وہ p کے لیے l کی ویلیو ہوتی ہے 1, تو آنسر آیا بیٹے 7. تو 8 از گریٹر دین 7, اس لیے 5f کی انرجی زیادہ ہے 6p سے. نیکسٹ اگر آپ بات کریں 5s اور 4d کی, تو وہی والا فنامنا ہے, اس کی ویلیو 5 آئی ہے اور اس کی ویلیو کیا آئی ہے 6. اب آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ اگر کسی کی n+ ویلیو سیم آ جائے تو پھر سوال تو ویلڈ ہے. تو اگر بیٹا سیم n+l ویلیو آئے تو اس کیس میں آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے, اس کیس میں آپ نے جو لوور n ویلیو ہوتی ہے اس کو لوور انرجی کنسیڈر کرنا ہے. فار ایگزامپل آپ کے پاس 3p اور 4s دونوں کی ویلیو کیا آتی ہے 4. تو اس کیس میں جس کا یہ n ویلیو چھوٹی ہوگی اس کو آپ لو انرجی کنسیڈر کریں گے. تو 3p ہیز لوور انرجی دین بیکاز n از اسمال. ٹھیک ہو گیا. اب بڑھتے ہیں ہم کوشچن کی جانب. اب کوشچن آپ کا ان 2 ٹاپک میں سے صرف جو ہے وہ ڈیفینیشن یا پھر وہ جو میں نے پہلے بتایا ہوا ہے اس طرح کا آپ کا کوشچن آ سکتا ہے کہ کون سا آربیٹل زیادہ انرجی والا ہے, کون سا آربیٹل کم والا ہے. تو آپ کا کوشچن ہے بیٹا واٹ از مینٹ بائی آف بو پرنسپل. تو اس میں آپ نے پراپر ڈیفینیشن مینشن کرنی ہے, اس کے بعد پوائنٹس مینشن کرنے ہیں کہ کون کون سے پوائنٹ جو میں نے آپ کو لکھوائے ہیں وہی سارے پوائنٹ مینشن کرنے ہیں. پھر نیچے یہ والا آرڈر 3D تک لکھ دینا ہے, زیادہ جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی وہ پورا سیکوینس ڈرا کرنے کی ضرورت ہے جو میں نے آپ کو کروایا ہوا ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کا اس طرح کا وہ ٹیکنیکل کوشچن آپ سے پوچھ لے کہ ان وچ
orbital of atom 11th electron will be configured. تو آپ وہ گنتی کر کے بتا سکتے ہیں الیکٹران کیسے آئے گا. لیکن اگر آپ کو نہیں سمجھ آ رہی ہے گنتی تو انشاءاللہ ہمارا لیکچر نمبر 15 ہے, وہاں پہ یہ چیزیں ساری کلیئر ہو جائیں گی. پھر نیکسٹ کویشچن ہے جی کہ ان آربٹلس کو جو ہم نے پہلے کیا ہوا ہے آپ نے انکریزنگ آرڈر میں لکھنا ہے. بیٹا انکریزنگ کا مطلب ہے سب سے کم والا پہلے اور سب سے زیادہ والا بعد میں. اب یہ کم زیادہ کا مسئلہ ہوتا ہے تو یہ یاد رکھنا کہ اس کو اگر آپ جو ایرو ہے اس کو کروکوڈائل کا جو ہے وہ ایک جو آپ کہیں کہ منہ کنسیڈر کر لیں, اور یہ آپ یاد رکھنا ہے کہ بڑی چیز کو کروکوڈائل کھا رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یا پھر آپ یہ کر لیں کہ جس طرف دو جو آپ کے پاس چھوٹے چھوٹے سائن ہوتے ہیں, یعنی کہ جس طرف 2 پوائنٹ ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے بڑا, جس طرف 1 پوائنٹ ہوتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے, چھوٹا ہوتا ہے. وہاں سے بھی آپ اس کو یاد رکھ سکتے ہیں. اچھا یہ n+n رول کے بارے میں بھی وہ آپ کی اس کے بارے میں آپ سے ڈیفینیشن پوچھ لے گا, اور وہ آپ کو پھر اس طرح مینشن کرنا پڑے گا. اگر آپ چاہیں تو آپ جو ہے اس کے ساتھ لکھ سکتے ہیں کہ سیم n+l کی ویلیو آ جائے تو کیا ہوتا ہے, لیکن نیسیسری نہیں ہے, سلیبس میں نہیں ہے تو ہمیں خاص ضرورت نہیں ہے ایز سچ. مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں. آپ ہمارے